نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ہماری گفتگو جو چل رہی تھی اس میں یہ سوال ایک آیا کہ یہ جو ماں باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے اولاد کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ سورہ کہف کے پس منظر میں جس میں حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات والا واقعہ ہے، تو اس میں آخری جو دیوار سیدھی کی تو بتایا کہ یہ یتیموں کی ہے اور اس میں ان کا خزانہ ہے۔ تو اور سبب کیا ہے اس کو صحیح کرنے کا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہہ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا۔ تو علامہ راضی، امام راضی نے اپنی تفسیر کے اندر بھی اس بات کو اس انداز سے بیان کیا جس سے مجھے بڑی ایک زیادہ تقویت ہوئی کہ واقعی اس میں یہ نقطہ ہونا چاہیے۔ ایک نقطہ تو اس میں یہ ہے کہ صالحین کا اکرام کرنا چاہیے، صالحین کی اولاد کا اکرام کرنا چاہیے، لیکن یہ نقطہ اس میں زیادہ دل کو بھاتا ہے کہ اپنی اولاد کو دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے، دنیا کی پریشانیوں سے بچانے کے لیے، اس کے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اہم ترین کام دعا اور خود صالح ہونا ہے۔ تو اس لیے دعا تو کرنی ہے، رکوع اور سجدے میں جو دعائیں آتی ہیں، اور تشہد سے پہلے، تشہد کے بعد سلام سے پہلے جو فتنہ مسیح دجال سے بچنے کی دعا ہے وہ بھی پڑھنی چاہیے، سورہ کہف کی تلاوت وغیرہ سب میں، اور دعائیں جتنی بھی ہیں پڑھنی چاہیے اپنی حفاظت، اپنی اولاد کی حفاظت، سب کے لیے، ان کے ایمان کی، ان کی دنیا کی حفاظت کے لیے معوذات پڑھنی چاہیے، پناہ کے صیغے۔ ہمارے شیخ مولانا سلیم زہرا صاحب حفظہ اللہ نے جو متعین فرمائے بڑی زبردست، وہ ہے کتاب، چھوٹی سی کتاب، اس میں پناہ میں مانگنے، پناہ میں لانے کے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہر قسم کی مشکلات سے بچنے کے صیغے ہر ہفتے کے حساب سے بندے میں، ان کو 7 دن میں پڑھا جائے، روزانہ نہیں پڑھ، روزانہ 1 دن کا خالی پڑھ لے، پڑھنا پڑھ سکے تو ویکینڈ پہ کم از کم پڑھ لے، تو اس سے کچھ بچے پناہ میں صبح کے وقت میں پڑھ کے گئے، تو یہ سب بھی کرنا ہے، لیکن اصل کام اس میں یہ ہے دعا کے ساتھ کہ خود تقویٰ پہ رہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقویٰ پہ رہے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نکلنے کے راستے بتائیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ان کو ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہر مسئلے کا حل یہ ہے کہ تقویٰ کے مطابق آدمی زندگی گزارے، تو تقویٰ جو ہے ہر مسئلے کو سپورٹ کرتی ہے، سورٹ کر دیتی ہے، پرابلم حل ہو جاتا ہے۔ تو تقویٰ کے مطابق جینا بہت ہی ضروری ہے۔ تو صالح ماں باپ تھے، اس کی وجہ سے اولاد کی دنیا بچائی گئی، آخرت تو بچانا اس سے زیادہ ہوگا۔ تو اس پہ یہ سوال کیا ہمارے ایک دوست نے کہ حضرت نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا، تو قرآن میں واقعہ موجود ہے، بلکہ وہ کہتے رہے کہ یا اللہ، انہوں نے یہ بات کہی نا ڈوبتے ہوئے جب بیٹے کو دیکھا کہ ان ابنی من اہلی ان وعدک الحق، یا آپ کا تو یا اللہ یہ تو میری اولاد میں سے، اس کو بچائیے، تو وہاں نہیں بتایا، وہاں نہیں بچایا۔ تو کیوں؟ نبی نوح علیہ السلام 950 سال، تو اس لیے یہ سوال پیدا ہوا آپ کے ذہن میں کہ نمبر 1 یہ کہ اس طرف توجہ نہیں گئی کہ وہ بیٹا کافر تھا۔ یہ کافروں کے لیے نہیں ہوگی، ماں باپ کی نیکی کافر کے حق میں تو صرف ہدایت کی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے، اگر وہ کافر کے لیے دعا کرے اور ہدایت اس کو مل جائے تو، لیکن ہدایت قبول کرنا، ہدایت کے لیے طلب ہونا، یہ اس بندے کے اندر ضروری ہے۔ وہ بندے نے اماں ابا کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے ایمان لانے کی وجہ سے وہی قبول نہ کیا۔ نبی 950 سال تک اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، اولاد کو دیتے رہے، اور اولاد نے قبول نہیں کیا۔ یہ تو دعا کی جو بات ہو رہی ہے اور ماں باپ کے تقویٰ کی بات ہو رہی ہے، صالح ہونے کی بات ہے، وہ اماں ابا صالح ہوں گے، اولاد کا فائدہ اس وقت ہوگا جب اولاد مسلمان تو ہو۔ اولاد اماں ابا کو ابا اماں ماننے کے لیے، ان کو، ان کے اسلام کو، ان کے دین کو قبول کرنے ہی کے لیے تیار نہ ہو، اب وہ اپنی اختیار سے، تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بلوغت میں جانتے بوجھتے باپ کو قبول نہیں کیا، وہ کافروں میں سے تھا، وہ مسلمان نہیں ہو گیا تھا۔ مسلمان ہو گیا ہوتا تو ابا کی نیکی کی وجہ سے بچ جاتا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ یہ تقدیر جس کی جو لکھی ہے اس کو نہیں پلٹا جا رہا ہے۔ ہم تو اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کی اولاد جو ہے وہ شقاوت میں ہے، اس کے لیے اللہ نے لکھ دی ہے جہنم اور بدبختی، تو آپ کیا پوری دنیا کے سالے لوگ آگے کوشش کر لیں؟ میرے آپ کی دعا کیا لگے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ بھئی میری دعا وہی انک لا تہدی من احببت، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت تو آپ نہیں دیں گے، ہم دیں گے، وہ اللہ ہی کے اختیار میں۔ تو ہدایت کی بات نہیں ہو رہی ہے، نیکی پر رہنے کی بات ہو رہی ہے۔ جن کو آپ ہدایت دے چکے ہیں آپ کی طرف سے کوششوں کے نتیجے میں، اے اللہ ہماری یہ اولاد جو مسلمان ہو چکی ہے، آپ ان کو دین پر رکھیے، اس کے لیے ہم متقی رہیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا، وہ بھی متقی رہیں گے۔ آپ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو اشکال پیدا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ہے، پہلی بات۔ نمبر 2 یہ کہ
ان کی تقدیر میں شقاوت اگر ہے تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے. شقاوت کو تو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی. وہ شقی ہے. اور ایسے ہم جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو, کیوں؟ تاکہ کل قیامت میں وہ میرا گریبان نہ پکڑے کہ میں اس کو جنگل میں لا کے چھوڑ دیا, میں نے اس کو کفر میں ڈال دیا, میں نے اس کو صحیح ہدایت نہیں دی. وہ مجھے نہ اس بارے میں پکڑے اور خود بھی بچ جائے, دونوں کا کام بن جائے. لیکن اگر وہ اپنے بارے میں فکر مند نہ ہو تو کم از کم میری جان تو چھوڑ دے. تو اگر آپ نے پوری تبلیغ اچھے طریقے سے رائچس ہو کے کر دیا تو آپ خود تو محفوظ ہو گئے نا. وہ اگر نہیں بھی ہو رہی تو آپ تو محفوظ ہیں. وہ آپ کو پکڑ نہیں سکتی قیامت والے دن, کیونکہ آپ نے اپنے حصے کا پورا کام کر لیا. کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, ان کو قیامت کے دن کہہ سکتا ہے کہ آپ نے مجھے ہدایت کے لیے کچھ نہیں کیا. 950 سال تک جو نبی لوگوں کو ہدایت دینے کی کوشش کرتا رہا ہو, کتنی اپنے اولاد پہ محنت کی ہوگی, آخری وقت تک دعا کی. اس سے اللہ کی تھوڑا سا غصہ بھی جھیلا, کافی غصہ تھا ویسے, سخت ڈانٹا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا کرنے پر. تو یہ اس لیے کیا نا کہ اولاد کی محبت تھی تبھی تو وہ تو آپ کو کام پورا کرنے کے نتیجے میں آپ کی آخرت تو سنور ہی گئی. اولاد بھی آپ کو کبھی سوال کر کے جہنم میں نہیں لے جا سکے گی. ہمیں تو اصل یہی کرنا ہے, اصل تو اپنی قبر بنانی ہے, بچانی ہے, آخرت بنانی ہے. اس میں اس کی بھی بنے اور پوری دنیا کی بنے. درد تو سب کے لیے, لیکن کوئی نہ قبول کرتا ہو تو کیا کر سکتے ہیں؟ اولاد نہ قبول کرے تو آپ زبردستی تو کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. صحیح ہے نا. اور ایک آخری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ استثناءات رکھتے ہیں, ورنہ والدین اگر نیک رہیں ہمیشہ اور ان کی اولاد کبھی بھی ایکسیپشن اس میں نہ ہو تو ہم سب معمون ہو کے بیٹھے رہیں گے. اولاد کہے گی مجھے کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں, 2-3 جنریشن تک ہم سب کام چھوڑ کے بیٹھے. تو نبیوں کی اولادیں کام کرنا چھوڑ دیں, کیا نا ایسے بہت سے لوگوں نے, یہ سوچ کے کہ ہم نبی زادے ہیں. یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے, شروع میں گڑبڑ کی نا انہوں نے, بیٹے سے دوسرے بھائی سے جیلس ہو کے, تو پھر یہ ہوگا کہ ہر آدمی یہی کہے گا ابا میرے چونکہ نیک ہے میں جو چاہوں کرتا رہوں. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. ابا نیک ہے, اماں نیک ہے, تو اولاد کو نیکی کی توفیق ملے گی. وہ شرط ہے کہ وہ نیکی کرنا چاہے. آپ اپنے بچے کو مسجد لا رہے ہیں, حفظ میں ڈال رہے ہیں. ہمارے حفظ کی کلاس میں ماشاءاللہ بچوں کا جن لوگوں کا ایک سپارہ ہو گیا. اب اور بچے بھی ہیں وہ نہیں آ رہے, وہ لانے کو کہتے ہیں کہ ابا کہتے جاؤ, بھاگ جاتے. چند دن آتے نہیں آتے, کبھی آتے کبھی نہیں آتے, یاد ہی نہیں کر پا رہے, دل ان کا نہیں لگ رہا. اس مدرسے میں آتے ہیں, ایک ہی کلاس میں 2-2 سال سے ہیں, نہیں پڑھ پا رہے, آگے نہیں چل پا رہے. آتے ہیں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, پورا نہیں کر پاتے. یہ کیوں ہوا؟ آپ تو کوشش کر رہے ہیں, آپ کی کوشش برابر نہیں ہو رہی, اس میں ہماری اپنی کوتاہی ہے. گویا ہم ابھی تقویٰ کے اصلاح کے اس معیار پہ نہیں آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری اولاد کو ہماری برکتیں حاصل ہوں. ہماری برکتیں ان کو حاصل اس وقت ہوں گی جب ہم تقویٰ پہ رہیں. تو اولاد صالح رہے گی, ہوگی, اگر اس کے نصیب میں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یعنی آپ کی وجہ سے اس کو یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا کہ اس کے لیے وہ کام آسان کر دیا جائے. اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں اس پر آ جائیں گی. وہ شیطان کے اثرات میں نہیں ڈھلے گا, بلکہ اس کا میلان دین ہی کی طرف رہے گا. تو بے تحاشا اس کے فائدے, اور کوئی اور فائدہ نہ ہو, آپ کی اپنی ذات کا تو فائدہ ہے ہی. تو جو اولاد کے لیے فکر کرنے والے ہیں, آپ کیا یہ سوچ کے کہ میری اولاد باوجود میری کوشش کے 11+ کے قابل تو نہیں ہے, چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں کہتے کوشش تو میں پوری کروں گا, دانت سے پکڑ کے لگا رہوں گا, پڑھتا تو رہے گا, ایگزام تو دے گا, بھلے فیل ہو جائے دے. تو بچہ GCSE میں تیاری نہیں کرنا چاہتا, آپ کہتے چھوڑ دو. نہیں چھوڑتے, کوشش تو وہاں پوری کرتے رہتے. تو ایسے وسوسے اور ایسے خیال دین کے کام میں کیوں آتے ہیں کہ اگر نصیب میں نہیں ہوگا تو فائدہ کچھ نہیں, تو میں بھی شیطان بنا رہتا ہوں, تو میں بھی جہنم میں جاؤں. ہمیں تو اچھا کام کرتے رہنا ہے. اس لیے اس طرح کے اشکالات ذہن میں آتے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں, مجھے تو یہی کام کرنا ہے, اسی لیے مجھے بھیجا گیا ہے, میرا مقصد زندگی کا یہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں خیر رہے گی, اللہ ڈالیں گے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور